جانداروں کے ساتھ حسن سلوک۔ جو شخص حسن سلوک اور نیک برتاؤ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو یہ عادت اس کے رگ و پے میں سما جاتی ہے، اس کے دل و دماغ میں بس جاتی ہے اور اس سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ ایسے شخص کو ہمیشہ نرم دل، دھیمی طبیعت والا، مہربان صفت اور متحمل مزاج پائیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کا یہی رویہ ہوگا، حتیٰ کہ حیوانات اور جمادات کے ساتھ بھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، بیچ میں ایک جگہ ٹھہرے، آپ رفع حاجت کے لیے کچھ دور چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد وہاں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا چکاوک اپنے 2 بچوں کے ساتھ آئی، ان میں سے کسی نے ان 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ چکاوک فوراً ادھر آئی اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گرد منڈلانے اور اپنے پر پڑپڑانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور چکاوک کی یہ حالت دیکھی تو اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کس نے اس کے بچے لے کر اس کو ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس دے دو۔ ایک اور موقع پر آپ نے دیکھا کہ چونٹیوں کے مسکن کو کسی نے جلا دیا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس کو کس نے جلایا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، میں نے۔ آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا، کسی کو آگ سے جلا کر سزا دینا صرف پروردگار کا حق ہے۔ جانوروں کے ساتھ آپ کی شفقت اور رحم دلی کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے کہ سامنے سے ایک بلی آپ کی طرف آئی۔ آپ نے پانی کا برتن اس کے آگے جھکا دیا تو اس نے پانی پیا اور چلی گئی۔ آپ نے اس کے جھوٹے پانی سے وضو فرما لیا۔ اسی طرح ایک بار آپ کا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس کو زمین پر لٹائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں بکری کی گردن پر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ قابو میں رہے، اور اسی حالت میں وہ چھری تیز کر رہا تھا جس کو بکری بھی دیکھ رہی تھی۔ جب آپ نے اس حال میں اس کو دیکھا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا تم اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو؟ تم نے اس کو لٹانے سے پہلے ہی اپنی چھری کیوں تیز نہیں کر لی؟ ایک مرتبہ آپ کا گزر 2 آدمیوں کے پاس سے ہوا جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں اپنے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو اونٹوں پر رحم آیا۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اونٹوں کو کرسی کے طور پر استعمال نہ کرو، یعنی اونٹوں پر صرف ضرورت کے وقت بیٹھنا چاہیے، جب ضرورت پوری ہو جائے تو ان پر سے اتر جانا چاہیے تاکہ ان کو آرام ملے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے چہروں پر نشانات داغنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ عہد نبوی کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹنی سے متعلق ہے جس کا نام عصبہ تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ مسلمانوں کے اونٹ مدینہ کے اطراف کی چراگاہوں میں چر رہے تھے، ان پر مشرکین کے ایک گروہ نے دعویٰ مارا اور سب کو ہنکا کر لے گئے۔ انہی میں عصبہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان عورت کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ ان مشرکین نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں انہوں نے اونٹوں کو کھول دیا کہ ان کے ارد گرد کی زمین میں چر لیں، اور وہ خود سو گئے۔ رات کو وہ عورت ان کے قید سے بھاگنے کے لیے اٹھی۔ وہ اونٹوں کی طرف گئی کہ کسی پر سوار ہو کر بھاگ نکلیں۔ وہ جس اونٹ کے پاس جاتی وہ تیز آواز سے بڑبڑاتا اور شور مچاتا۔ وہ اس اندیشے سے کہ کہیں اس کی آواز سے ڈاکو نہ جاگ جائیں اس کو چھوڑ دیتی۔ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے ہر اونٹ کے پاس جاتی رہی، یہاں تک کہ عصبہ تک بھی پہنچی۔ عصبہ کو ہلایا جلایا تو وہ بڑی تابیدار اور سودی سدائی نکلی۔ وہ عورت اسی پر سوار ہو گئی اور مدینہ کا رخ کیا۔ عصبہ بڑی تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ جب اس عورت کو اندازہ ہوا کہ اب قید سے نجات مل جائے گی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی کہ یا اللہ، اگر تو نے اس اونٹنی کے ذریعے مجھے اس قید سے نجات دلا دی تو میں اس اونٹنی کی قربانی دوں گی۔ بالآخر وہ عورت مدینہ پہنچ گئی۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہچان گئے۔ وہ عورت تو اپنے گھر اتر گئی اور لوگ اس اونٹنی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، وہ اونٹنی مجھے دے دیجیے تاکہ میں اس کو ذبح کروں، میں نے اس کی قربانی کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نیکی کا بڑا برا بدلے دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس اونٹنی کے ذریعے تجھے اس قید سے چھٹکارا دیا اور تو اس کو ذبح کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک تو گناہ کے کام میں نظر پوری کرنا منع ہے اور دوسرے کسی پرائے چیز سے نظر پوری کرنا منع ہے۔ عہد نبوی کے یہ واقعات آپ نے سنے تو آپ بھی انسانی برتاؤ کے طور طریقوں، مثلا نرم مزاجی، کشادہ روی اور فیاضی کو اپنی عادت کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ تمام حالات و واقعات میں آپ کے ساتھ رہیں
اور جس چیز سے بھی آپ کا واسطہ پڑیں اس وقت یہ عادات کام آئیں، حتیٰ کہ جانوروں سے سلوک کرنے میں بھی، بلکہ جمادات اور درختوں کے معاملے میں بھی۔ اس سلسلے میں عہد نبوی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت کھجور کے ایک تنے سے جو مسجد میں گڑا ہوا تھا اپنے پیٹ لگا لیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز نہ بنوا لوں جس پر آپ بیٹھ جایا کریں، کیونکہ میرا ایک غلام ہے جو بڑی کا کام جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر تم چاہو تو بنوا لو۔ اس خاتون نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا کر دے دیا۔ جب جمعے کا دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ کر بیٹھیں تو کھجور کی جس تنے سے آپ پہلے پیٹ لگا کر بیٹھتے تھے اس میں سے بیل کی جیسی آواز نکلنے لگی اور ایسی تیز کہ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تنا پھٹ جائے گا۔ اس سے پوری مسجد میں گونج پیدا ہوئی۔ آپ ممبر سے اترے اور اس تنے کو سینے سے لگا لیا۔ تب اس تنے سے بچے کے رونے جیسی آواز آنے لگی، جیسے اس کو چپکا کرتے وقت آتی ہے۔ بالآخر اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس کو سینے سے نہ لپٹاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح آواز نکالتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بقیہ مخلوقات پر ظلم و ستم کرنے کی کلی چھٹی ہے۔